اب ذرا چلتے ہیں اس طرف کہ جہاں پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے دست مبارک سے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھنا، مسجد قباء کی ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کی جمعہ بھی ادا ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ پہلے تو اہل مدینہ جو استقبال کے لیے باہر آیا، آپ نے وہ بھی بتانا ہے ساتھ ساتھ۔ پھر جو بنو نجار کی بچیوں نے طلال بدرو علینا پڑھا، ایسا پڑھا صاحب کہ وہ آفاقی ہو گیا، لاسانی ہو گیا، لازوال ہو گیا، وہ بتانا ہے آپ نے۔ اور ساتھ ساتھ جو دیگر قبائل کا مدینہ شریف میں آپ کا استقبال ہو رہا ہے، وہ کیسا کمال ہے، بتائیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ہجرت مدینہ ساری جہاں عظیمت کی داستان ہے، وہاں عشق اور محبت کی داستان ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ایک ہی طرف قربانیوں کی داستان ایسا ہی ہے، دوسری طرف جنون اور عشق کی داستان۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک۔ حضرت مولا کائنات سلام اللہ علیہ وکرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ نسبت حاصل ہوتی ہے کہ آپ ان کے نائب اور امین بنتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبت ملتی ہے کہ آپ رفیق سفر بنتے ہیں۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 دن اور راتیں گزارے کے اندر، اس کا رنگ اتنا چڑھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کا اللہ، کہ جب مدینہ پہنچتے ہیں، قباء پہنچتے ہیں، قباء پہنچتے ہیں، جب تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آنے والے، چونکہ کئی ان میں وہ تھے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا، پہلی بار زیارت کرنے پورا مدینہ امڑ کے باہر آ گیا تھا نا قباء کے مقام پہ۔ جی، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیے قربانی، محبت، معرفت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بصیرت۔ عالم یہ ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اور پہلے بعض اوقات مجھ سے مصافحہ کر لیتے ہیں، تو چونکہ پہلے مجھ سے نہیں ہونا چاہیے، یہی ادب کا تقاضا ہے، تو آپ اپنی کپڑا ایک چادر مبارک تان کے آقا علیہ السلام کے اوپر کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والوں کو کلیئر ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ میں غلام ہوں اور یہ آقا ہیں۔ اللہ یہ آقا علیہ السلام کی یہ جو ہجرت کا منظر آتا ہے، یہ قباء میں جب آپ پہنچتے ہیں اس شان کے ساتھ، تو دیکھیے کہ وہ استقبال ہوا آقا علیہ السلام کا، محبت کا، جنون کا۔ بنو نجار کے قبیلے کی بچیوں نے تو یہ پڑھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہمارے اوپر ایک چاند طلوع ہوا ہے، جو کہ ایسا چاند کہ 14ویں کا چاند بھی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایسا چاند ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے، اور وہ وداع کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا ہے، اور وہ منظر کشی کر کے پھر یہ کہ وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر اب شکر واجب ہو گیا ہے، شکر واجب ہو گیا ہے۔ کب تک؟ ما دعا للہ داعٍ، جب تک کہ کوئی اللہ کو پکارنے والا ایک فرد بھی زمین سبحان اللہ، یعنی قیامت تک شکر کرتے ہی رہو، تک ہمارے اوپر بلاغت ہے، شکر واجب ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک نغمہ عشق بن گیا، ایک نغمہ محبت بن گیا، اور آج تک کوئی بھی محفل ہو آقا علیہ السلام کے ذکر خیر کی، یہی سے ابتدا ہوتی ہے، اس کے بغیر رنگ نہیں بنتا، یہ پڑھا جاتا ہے، طرز بھی معروف، کلام بھی معروف ہو گیا۔ اچھا، اب مسجد قباء کی جو بنیاد ڈل رہی ہے، کیسی ڈلی کہ اس کی 2 نفل پڑھنا جو ہے عمرے کا ثواب ٹھہرا؟ ذرا بتائیے۔ تو آقا علیہ السلام اس محبت کے ساتھ اور شان کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، اور صرف یہ کہ یہ بچیوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مستورات اپنے گھروں کی چھتوں پر، مرد بھی گھروں میں اور گلیوں میں، اور آقا علیہ السلام کے استقبال میں، اور آپ وہاں پہنچتے ہیں، اور قباء کے اندر آقا علیہ السلام پہنچتے ہی 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں، اور وہ آپ نے تو اظہار شکر کے لیے، اللہ کی بندگی اور عبودیت کے اظہار کے لیے کہ یہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ اس جگہ کو باعث برکت فرمائے، تو یہ تو آقا علیہ السلام تعلیم امت کے لیے فرما رہے تھے۔ پھر وہاں پر مسجد کی بنیاد پڑتی ہے، اور وہ مسجد قباء جو اسلام کی سب سے اولین مسجد درجہ جس کو حاصل ہوتا ہے، اور آج بھی وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا وہ عمرہ کرنے کے مترادف، عمرہ کا ثواب اس کو دیا، اور آقا علیہ السلام نے وہاں پر قیام فرمایا۔ کم و بیش 14 دن آپ نے قیام فرمایا۔ روایات مختلف بھی آئی ہیں اس سے، مگر یہ کہ معروف روایت یہی ہے کہ 14 دن آقا علیہ السلام نے وہاں پر قیام فرمایا، اور اتنے میں پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے سے پہنچ گئے، وہ بھی وہاں پہنچے، اور انہوں نے بھی قباء کے اندر آقا علیہ السلام کو آ کے جوائن کیا۔